اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کا عرب اور مسلم ممالک نے بائیکاٹ کیا۔ پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ملکوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جنرل اسمبلی سے خطاب کا بائیکاٹ کیا۔ نیتن یاہو پر ہوٹنگ کی اور اسمبلی ہال چھوڑ کر چلے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران ان تمام ممالک کے مندوب اسمبلی ہال سے اٹھ کر چلے گئے۔ نیتن یاہو نے گریٹر اسرائیل منصوبے کی بات کی تھی، جسے مسلم ممالک کے رہنماؤں نے عرب ممالک کی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ غیر ملکی وفود کے واک آؤٹ کے بعد نیتن یاہو نے خالی کرسیوں سے خطاب کیا۔ نیتن یاہو کے خطاب کے دوران اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر اسرائیل مخالف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے فلسطین کے حق میں نعرے لگائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی خطاب کیا۔ جنرل اسمبلی سے چین کے وزیر اعظم لی چیان اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے بھی خطاب کیا۔ اقوام متحدہ میں نیتن یاہو کا خطاب غزہ میں زبردستی سنایا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فوج کو ہدایت کی تھی کہ وہ نیتن یاہو کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کیا جانے والا خطاب براہ راست غزہ پٹی کے رہائشیوں تک پہنچائیں، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ میں بڑے ٹرکوں پر لاؤڈ اسپیکر نصب کر دیے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 45 منٹ کی تقریر کی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں نیتن یاہو کی تقریر کے دوران مسلم ممالک کے مندوب اسمبلی ہال سے اٹھ کر چلے گئے۔ نیتن یاہو نے گریٹر اسرائیل منصوبے کی بات کی تھی، جسے مسلم ممالک کے رہنماؤں نے عرب ممالک کی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ The 10th plenary meeting of the General Assembly is called to order. The Assembly will continue its consideration of Agenda Item 8 entitled General Debate. The Assembly will hear an address by His Excellency Benjamin Netanyahu, Prime Minister of the State of Israel. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Please order in the hall. 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 Please order in the hall and please be seated. جرمنی کے دارالحکومت میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی کے دارالحکومت برلن میں غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف بڑا مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری طور پر روکی جائے اور یورپی یونین کے تحت اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ اس عوامی اجتماع کے انعقاد میں 50 مختلف تنظیموں نے حصہ لیا تھا۔ مظاہرین نے فلسطینی جھنڈوں اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے، جن پر سب نگاہیں غزہ کو دیکھ رہی ہیں کے نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی قوانین کے ماہرین کی رائے میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات بہت عرصے سے نسل کشی کے زمرے میں آ رہے ہیں، اور عالمی عدالت انصاف اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی جانب سے بھی بات ہو رہی ہے، پھر بھی جرمن حکومت اسرائیلی اقدامات کو منظم تشدد تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ غزہ میں صبح سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 29 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی حملوں میں 10 بے گھر فلسطینیوں سمیت 29 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں خان یونس کے قصبے میں 2.5 ماہ قبل پیدا ہونے والا معصوم بچہ عید محمود غذائی قلت اور طبی سہولتوں کی کمی کی وجہ سے انتقال کر گیا۔
اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں شہری انفراسٹرکچر اور رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 65,549 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,67,518 ہو چکی ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے کے معاملے پر امریکی صدر کا مشورہ مت مانو، اسرائیلی انتہا پسند وزراء۔ ہالی ووڈ اداکارہ جینیفر لارنس نے کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق معروف آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ جینیفر لارنس نے اسپین میں ہونے والے سین الفابسٹن فلم فیسٹیول میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچ کر خوف آتا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ غزہ اور دنیا کے دیگر حصوں میں بچے مر رہے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف غیر قانونی طاقت کا استعمال کر رہا ہے، روسی وزیر خارجہ۔ متحدہ عرب امارات (UAE) کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی نیو یارک میں ملاقات ہوئی۔ اماراتی حکام نے غزہ میں جنگ بندی پر زور دیا۔ اماراتی سرکاری میڈیا کے مطابق شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی نیو یارک میں جاری 80 اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر سفارتی اہلکار و دیگر وزراء بھی موجود تھے۔ ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور غزہ میں جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔